ہمیں اگر چھیڑو گے تو مارے جاؤ گے۔ مودی عقل کے ناخن لے اور شرم کرے، حیا کرے۔ ہماری پاکستان کی فوج نے اس کے منہ پہ جو تھپڑ مارا ہے نا، اس کی گونج اب بھی اسے سنائی دے رہی ہوگی۔ بھارت کو اپنے اوپر بڑا گمان تھا، وہ سمجھتا تھا کہ میرے جیسا کوئی طاقتور نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ ہم نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے کہ پاکستان کسی سے کم نہیں ہے۔ پاکستان کی جتنی بھی فوج ہے اس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ نہ ہم ڈرے ہیں، نہ ڈریں گے، نہ ہی ہم جھکے ہیں، نہ جھکیں گے، اور نہ ہی ہمیں جھکانے کی کوشش کی جائے، نہ ہی ہمیں ڈرانے کی کوشش کی جائے۔ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون طاہر۔ ناظرین، پورے پاکستان کے ہر ایک شہری کو مارکہ حق کی جیت کی بہت مبارک ہو، اور ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کی سکرین پر باقاعدہ طور پر اس مارکہ حق کے جشن کو بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ ہر ایک عام شہری کی جانب سے انجوائے بھی کیا جا رہا ہے اور بڑے بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا بھی جا رہا ہے۔ اسی مارکہ حق کے جشن کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کی سکرین پر خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں ہر ایک عام شہری کی جانب سے پاکستان کے ان تمام تر اداروں کو سلام بھی پیش کیا جا رہا ہے، اور ہر ایک شہری کو بھی سلام پیش کیا جا رہا ہے جو اس مارکہ حق میں اپنی ان تمام تر سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر انہوں نے اپنی روایتی حریف بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، اور نریندر مودی کی چیخیں آج تک پاکستان میں گونجی جا رہی ہیں، سرحدوں پر گونجی جا رہی ہیں۔ سبز ہلالی پرچم جس طریقے سے پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے، اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی ایک اور پوڈ کاسٹ ہم کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم نے مدعو کیا ہے سینئر اور معروف سوشل ایکٹیوسٹ ہیں شکنتلا دیوی۔ بہت شکریہ شکنتلا دیوی صاحبہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں مارکہ حق کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے چینل پہ مجھے بلایا اور بلاتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاکستان نے جو مارکہ حق جیتا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، اور ہم نے جو اس کا جشن منایا، جو ہم نے اس کی خوشی منائی ہے، وہ سارے پاکستان نے بھی دیکھا ہے۔ بھارت کو اپنے اوپر بڑا گمان تھا، وہ سمجھتا تھا کہ میرے جیسا کوئی طاقتور نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ ہم نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے کہ پاکستان کسی سے کم نہیں ہے، اور وہ پاکستان کو اب کبھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ میری نظر سے نہیں دیکھے گا، گندی نظر سے وہ نہیں دیکھا۔ اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ اب ہمارے سامنے آ کے ہمارے ساتھ جنگ کرے۔ اچھا، پہلگام جیسا ایک ڈھونگ رچا گیا، اس سے پہلے بھی متعدد بار نریندر مودی اور ان کے جتنے بھی سہولت کار تھے ان کی جانب سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کو پروان چڑھانے کے لیے متعدد حرکات و سکنات کی جاتی ہیں۔ یہ جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا تھا، پہلگام جیسا واقعہ، فالس فلیگ آپریشن، جس میں نریندر مودی نے اپنے ہی سپاہیوں کے ذریعے سے اپنے ہی ہندوؤں کو مروایا، اپنے ہی بھارتی عوام کو مروایا، تو اس کی اسٹریٹجیز پہ کیا کہنا چاہیں گی؟ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ پہلگام واقعہ جو ہوا وہ کروانے والا بھی مودی سرکار ہی ہے، اور اس کا یہ پلان تھا کہ یہ سارا جو بات ہے وہ پاکستان پہ ڈال دی جائے تاکہ پاکستان بدنام ہو کہ پاکستان دہشت گرد ہے، جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ انڈیا خود دہشت گردی کرتا ہے اور دوسروں کو بدنام کرتا ہے۔ اب ہمارے بلوچستان میں بھی دیکھیں وہ گھسا ہوا ہے، وہ وہاں پہ دہشت گردی کرتا خود ہے، بدنام پاکستان کو کرتا ہے، جبکہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں جو دہشت گردی کرتے ہیں وہ ان کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے، کسی تنظیم سے تعلق نہیں، کسی مذہب سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ یہ انڈیا خود ایک بہت بڑا دہشت گرد ہے اور وہ دوسرے لوگوں کو بدنام کرتا ہے۔ اچھا، آپ اقلیتی برادری کو ریپریزنٹ کرتی ہیں بطور معروف سماجی کارکن۔ آپ نہ صرف پاکستان کی سرحدوں تک محدود ہیں بلکہ آپ دیگر ممالک تک کے جو اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی ہندو کمیونٹی ہے ان کی آواز کو بلند کرتی ہیں، ان کے حقوق کی آواز کو بلند کرتی ہیں۔ تو پاکستان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو، یہاں کی اتھارٹیز کو اقلیت برادری کے پرسپیکٹیو میں کیسا پایا آپ نے اب تک؟ پاکستان میں رہنے والی جتنی بھی اقلیت ہے، میں تو اس میں مسیحیوں کو بھی کہوں گی، اور اس میں تمام ہندو بھی آ جاتے ہیں۔ پاکستان میں یہ لوگ بہت خوشحال ہیں اور بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، کسی قسم کا یعنی کہ انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، ہر طرح کا پروٹوکول ملتا ہے۔ ہم کرسمس پہ کیک کاٹتے ہیں، ہولی اور جس وقت دیوالی ہوتی ہے
تو ہمارے پاس بڑے بڑے مولانا حضرات آتے ہیں, ہم کیک ان کے ساتھ کاٹتے ہیں. جس وقت عید ہوتی ہے تو ہم ان کے ساتھ پارٹی جو ہے مل کر خوشیاں مناتے ہیں, اپنی خوشیوں کو دوبالا کرتے ہیں. ہم پاکستان میں خوش ہیں. ہم ایسا ملک جو کہ بھارت ہے, وہاں پہ آپ بھی دیکھتے ہیں روز ہی کوئی نہ کوئی نئی خبر تھی. اقلیت کے ساتھ ان کے کتنے تعلقات جو ہے نا خراب ہیں. دہشت گردی وہ ان کو کرتے ہیں, نفرت وہ ان سے کرتے ہیں. نہ کہیں ان کو, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کسی تنظیم میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا, جو جنہیں وہ وجود قرار دیتے ہیں. انہیں کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے, انہیں کسی قسم کا کوئی پروٹوکول نہیں ملتا. انہیں تمام حقوق ان کے انڈیا نے ختم کیے ہوئے ہیں. اور وہ بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی دیکھیں گے کہ اب وہ بھی نہیں سوئے ہوئے, اپنے حقوق کے لیے وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں. اچھا, جس طریقے سے مارکہ حق کیا گیا, منہ توڑ جواب دیا گیا, جس طریقے سے بھارت کی جانب سے متعدد قسم کے آپریشنز کرتے ہوئے اسٹرائکس کی گئیں اور پھر 6 سے 8 رافیلز ان کے گرا دیے گئے, اور جس طریقے سے بھرپور منہ توڑ جواب دیا گیا ہے, تو ایسے میں کیا سمجھتی ہیں کہ مارکہ حق کی فتح کی جو گونج ہے کہاں تک سنائی دی گئی؟ ہم نے جو مارکہ حق جیتا ہے اس کی گونج پورے پاکستان میں سنائی دی گئی, اور اس کا خوف پوری انڈیا میں پھیل گیا. اب بھی میں سوچتی ہوں کہ مودی سرکار ہے وہ کوئی نہ کوئی جھوٹی پلاننگ کی کر رہا ہوگا, خوف زدہ ہے وہ. یہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں آصف منیر صاحب, یہ ان کی طرف بھی جاتا ہے سارا مارکہ حق کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے, ہمیں ہمارے بھگوان نے ہمیں ایسے لیڈر دیے کہ ہم نے دشمن کا مقابلہ کیا. انڈیا سمجھتا تھا کہ وہ بہت طاقتور ہے, لیکن ہمیشہ تکبر بھگوان کو پسند نہیں, اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کے تکبر نے اسے مار ڈالا اور اس کو منہ توڑ جواب دیا. ہماری پاکستان کی فوج نے اس کے منہ پہ جو تھپڑ مارا ہے نا, اس کی گونج اب بھی اسے سنائی دے رہی ہوگی. نہ ہم ہارے ہیں نہ ہاریں گے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم ہرائیں گے. پاکستان کی جتنی بھی عوام ہے, جتنی بھی فوج ہے, تمام اقلیتیں جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں, پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑی ہیں. ہم اپنے پاکستان پہ کبھی آنچ نہ آنے دیں گے, نہ آئی تھی. ہم ہمیشہ ساتھ کھڑے ہیں, ساتھ کھڑے رہیں گے. مودی کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ مودی کو میں یہ کہوں گی کہ عقل کے ناخن لے اور شرم کرے, حیا کرے, وہاں کے لوگوں کو بھی حقوق دے جیسے ہمیں پاکستان میں ہمارے سارے حقوق مل رہے ہیں. ہم ہولی ہے دیوالی بڑے امن کے ساتھ مناتے ہیں, ہمارے گھروں کی حفاظت کی جاتی ہے. ہمیں باقاعدہ کوئی تہوار مناتے ہیں تو ہم سے پوچھا جاتا ہے, ہمیں سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے. ہم یہاں جیسے خوش ہیں وہاں بھی اسے وہاں کی رہنے والی دلت جو ہے, جنہیں وہ چھوت قرار دیتے ہیں, جنہیں کمین سمجھتے ہیں, ان کو بھی تمام سہولتیں دے. یہ ایک دیش کے اندر ہونا چاہیے کہ جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں وہ دیش ہمارا ہے. ہم نے پاکستان کے جینا ہے, پاکستان کے ساتھ مرنا ہے, ہمارا سب کو پاکستان ہے. آپ ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ اس طریقے سے پاکستان میں مظلوموں کے لیے آواز اٹھاتی ہیں, اور یہ تو ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے کیونکہ ہمارے روایتی حریف بھارت میں جس طریقے سے اس انتہا پسندی کو فروغ دیا جا رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کو اپنی سطح پر رہتے ہوئے جو آپ کا حلقہ احباب ہے, جن کے ساتھ مل کر آپ یہ تمام تر چیزیں کرتی ہیں, کیا حل ہونا چاہیے؟ کیونکہ پہلے ہی بھارت ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے, اور جس طریقے سے اب مزید اکنومیکل بھی اس پر پریشر ہے, معیشت بھی نست و نابود ہو چکی ہے, اور خاص طور پر جو ان کی آرمی پر اس مارکہ حق کی جیت کا پریشر وہ ان سے ہضم نہیں ہو پا رہا. بھارت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوج کے جو آپ کی جو فوج ہے وہ استعفے دیتی جا رہی ہے, اور باہر خوف میں لوگ مبتلا ہیں کہ دوبارہ کوئی ایسا وقت نہ آ جائے, دوبارہ جنگ نہ ہو تو دوبارہ انہیں منہ کی کہانی پڑے. دوسری بات یہ میں کہوں گی کہ مارکہ حق کو جیتے ہوئے ہمیں 1 سال ہو چکا ہے, الحمدللہ, اور ہم پاکستان میں اس کا جشن منا رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, اور وہ آگ ببولا ہو رہا ہے, ماتم کر رہا ہے, ماتم کر رہا ہے, کیونکہ اس کی ہار ہوئی تھی. اور جو اپنے آپ کو طاقتور زیادہ سمجھتا ہے, میں سمجھتی ہوں ہار بھی اسی کی ہوتی ہے, اور ہار مودی کی ہوئی ہے, مودی کی سرکار کی ہار ہوئی ہے. اچھا شکنتلا دیوی صاحبہ, جس وقت میں مارکہ حق بھرپور طریقے سے جاری و ساری تھا, روایتی حریف دشمن کو جس طریقے سے منہ توڑ جواب دیا جا رہا تھا, ہر طرف سے اسٹرائک کی جا رہی تھی, اسلحے کے ذریعے سے بھی, فزیکل جو ہم ڈیجیٹلی وار
جو لڑ رہے تھے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی. اور ایک بڑی بات ہوتی ہے جس طریقے سے آپ نے اس پروگرام میں کہا کہ جس طریقے سے وہاں پر نہ صرف ہندو خوش ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہیں. ایسے میں جب یہ جنگ کا سماں تھا تو ایسے میں کیا پاکستانیوں کی جانب سے اقلیتی برادریوں کے لیے کوئی رکاوٹ بنائی گئی تھی یا آپ لوگ بھی کھلے میدان میں تھے اور شانہ بشانہ تھے؟ ہارون صاحب، آپ نے یہ کویسچن میرے ساتھ اس لیے کیا کہ مجھے کوئی مسلمان تنگ تو نہیں کرتا. نہیں، جب میں مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں، مسلمان بھی میرے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، تو ہمیں کوئی یہاں پہ تنگ نہیں کرتا. ہم تمام ایک ساتھ کھڑے ہیں، تمام اقلیت ایک ساتھ کھڑی ہے. ہم یہاں پہ خوش ہیں، ہمیں کوئی تنگ نہیں کرتا. اور ہم پہنچ کے شانہ بشانہ ہم برابر کھڑے ہیں، برابر کھڑے ہیں، ہر طرح سے ہم برابر کھڑے ہیں. ہماری جان بھی پاکستان کے لیے حاضر ہے، ہم جان دینے کے لیے بھی حاضر ہیں. ہم پاکستانی ہیں، ہم کوئی انڈین نہیں ہیں. ہمیں پاکستان کے ساتھ ہمارا جینا ہے، مرنا ہے. اور اس پاکستان کی سرزمین میں، پاکستان کی مٹی میں ہمارے شہیدوں نے اپنا لہو بہایا ہے. ہم کہیں بھی چلے جائیں، اقلیت جتنی بھی ہے، ہم کہیں بھی چاہیں تو گرین پاسپورٹ ہماری جو ہے پہچان ہے، وہ پہچان ہے. پاکستان آپ کی پہچان، پاکستان ہماری پہچان ہے. اس کے علاوہ ہماری اور کوئی پہچان نہیں ہے. ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ ہمارا جینا مرنا ہے. ہم سب ایک ہے، خواہ وہ مسلم ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، پاکستانی، ہم سب ایک ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنی قیمتی رائے دی. ناظرین، مارکہ حق یہ وہ مارکہ تھا جس میں روایتی حریف بھارت، جس نے ہمیشہ سے پاکستان کے سکون کو نیست و نابود کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے ہیں، اس مارکہ حق کے توسل سے اس بھارت کو جو کہ پاکستان سے 6 گنا بڑا ہے، جو پاکستان سے 6 گنا زیادہ معیشت رکھتا ہے، جو پاکستان سے 6 گنا زیادہ آرمی رکھتا ہے، لیکن اللہ پہ توکل اور اس پاکستان سرزمین کی حفاظت کا جو جذبہ ہر ایک پاکستانی کے دل میں ہے، ہر ایک اس سپاہی کے دل میں ہے جس نے اپنی شہادتوں کے نذرانے اس ملک کے لیے قربان کر دی ہیں، تو ایسی قوم کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مخلوق ہار دے سکتی ہے، شکست دے سکتی ہے. تو مارکہ حق کا جشن بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ پوری پاکستان منایا جا رہا ہے، پورے پاکستان میں منایا جا رہا ہے. اور ہر ایک عام شہری اس وقت اپنے عسکری قیادت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر صرف ایک پیغام دے رہا ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ہارون طاہر کو دیجیے گا اجازت. مارکہ حق سے جڑی یہ ٹرانسمیشن اگلے روز بھی جاری و ساری رہے گی. ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. اللہ نگہبان.